مردوں کو دفنانے کے 15 ناقابل یقین طریقے جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نمبر 15۔ الکلائن ہائیڈرولسس۔ حالیہ دور میں مردوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک اور ماڈرن طریقہ ایجاد کیا گیا ہے جو کہ مردوں کو جلانے سے مشابہت رکھتا ہے لیکن ایکولوجیکلی زیادہ فرینڈلی مانا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں مردے کی باڈی کو ریسومیٹر نامی ایک مشین میں ڈال کے پروسیس کیا جاتا ہے جس کے بعد لاش سفید رنگ کی راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس پروسیس میں مردے کو راکھ میں تبدیل کرنے کے لیے مشین میں پانی، کیمیکل، ہائی ہیٹ اور پریشر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لاش کو لکڑیوں سے جلانے کے مقابلے میں اس پروسیس کے اندر کم انرجی استعمال ہوتی ہے اور کم کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے۔ نمبر 14۔ پرومیشن۔ ناظرین، لاش کو جلائے بغیر راکھ بنانے کا بھی ایک طریقہ موجود ہے جسے پرومیشن کہتے ہیں اور اس لفظ کا معنی ہے پرومس یعنی وعدہ۔ اس طریقے کو ایک سویڈش بایولوجسٹ سیوزن وگ میسیک نے ایجاد کیا۔ اس طریقے میں لاش کو پہلے نائٹروجن کے ذریعے ڈرائی فریز کیا جاتا ہے جس سے باڈی جم کے بھربھری ہو جاتی ہے اور پھر پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس پاؤڈر کو ویکیوم ڈرائی کرنے کے بعد مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے میں اب دنیا بھر سے 60 سے زیادہ ممالک دلچسپی لے رہے ہیں۔ نمبر 13۔ ہینگنگ کافنز۔ یہ ایشیا کے مختلف ممالک مثلاً چین، انڈونیشیا اور فلپائنز میں پائے جاتے ہیں اور اس طریقے میں مردے کو تابوت میں ڈال کے تابوت کو چٹانوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک قدیمی روایت ہے جس میں مائنورٹی گروپس کو اس طرح سے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 12۔ کرائیونکس۔ امیر لوگوں سے ان کی موت کے بعد بھی دولت بٹورنے کے لیے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ کرائیونکس کا لفظ گریک زبان سے لیا گیا ہے اور کرائیوس کا معنی ہے برف کی طرح ٹھنڈا۔ اس پروسیس میں انسانوں اور جانوروں کی لاشوں کو سرد خانوں میں لو ٹمپریچر کے اندر پریزرو کیا جاتا ہے۔ بہت سے امیر لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزرو کرواتے ہیں اس امید میں کہ شاید ایک دن ٹیکنالوجی اس قدر جدید ہو جائے گی کہ انہیں پھر سے زندہ کیا جا سکے گا، لیکن اس امید کی انہیں ایک قیمت بھرنی پڑتی ہے اور وہ قیمت ہے $80,000 صرف سر کی پریزرویشن کے لیے اور $2.5 لاکھ پوری باڈی کی پریزرویشن کے لیے۔ نمبر 11۔ انسانی پٹاخہ، فائر ورک فیونرل۔ دنیا کے بہت سے کلچرز میں مرنے کے بعد مردے کی راکھ کو پھیلانے کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں لیکن یہ طریقہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ نہ صرف اس طریقے میں راکھ زیادہ دور تک پھیلتی ہے بلکہ ساتھ ہی پٹاخہ پھٹنے کا دلکش نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طریقے میں پٹاخے کے اندر مردے کی راکھ کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر پٹاخے کو آسمان پہ بلندی تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ پٹاخہ پھٹتا ہے تو آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر جاتا ہے اور ساتھ ہی مرنے والے کی راکھ بھی ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ نمبر 10۔ ممیفیکیشن۔ اس طریقے میں مردوں کو سفید رنگ کی پٹیوں کے ساتھ اچھی طرح سے لپیٹ کے رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے لپٹی ہوئی لاش کو ممی کہتے ہیں۔ یہ مصر میں مردوں کو دفنانے کا قدیمی طریقہ ہوا کرتا تھا اور یہ طریقہ بہت پیچیدہ ہوا کرتا تھا، اس قدر پیچیدہ کہ اس طریقے سے مردے کو تیار کرنے میں 70 دن لگ جایا کرتے تھے۔ نمبر 9۔ ستی۔ یہ بھارت کی ایک قدیمی فیونرل پریکٹس ہے جس میں خاوند کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پریکٹس ہندوؤں کی گاڈس ستی یا دکشیانی سے لی گئی ہے جس نے اپنے خاوند کی موت کے بعد خود بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اگرچہ یہ قدیمی روایت تقریباً ختم ہو چکی ہے لیکن اب بھی بعض اوقات انڈیا میں خواتین اپنی مرضی سے یا زبردستی اس افسوسناک روایت پر عمل کرتی ہیں۔ نمبر 8۔ اسپیس بیریل۔ لوگوں میں خلا میں جانے کی چاہت میں پچھلے چند دہائیوں میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ بعض لوگ مر کے بھی خلا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حالیہ طور پر جو طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اس میں مردے کی راکھ کو ایک کیپسول میں ڈال کے خلا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے سائنسدان ایسٹرونومرز یہاں تک کہ سٹار ٹریک کا بانی جین روڈن بیری بھی اس طریقے سے خلا میں مدفون ہے، اور پلوٹو کو دریافت کرنے والا سائنسدان کلائڈ ٹام بیغ کی راکھ تو ہمارے سولر سسٹم سے بھی بہت آگے جا چکی ہے۔ نمبر 7۔ میموریل ڈائمنڈ۔
मेमोरियल डायमंड मुर्दे की राख या उसके बालों से तैयार किए जाते हैं। अगर बालों से तैयार किए जाएं तो सैंपल को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें कार्बन निकाल लिया जाता है, और अगर राख के जरिए से डायमंड बनाया जाए तो कार्बन को गैस की हालत में हासिल किया जाता है, और इन दोनों तरीकों से हासिल की गई कार्बन से डायमंड तैयार किया जाता है। Number 6. ह्यूमन डीएनए ट्रीज। अमीरों से पैसे लूटने के लिए साइंसदानों ने जो चौंचले इजाद किए हैं, ये तरीका उनमें से एक है। इस तरीके में होता यह है कि इंसानी डीएनए के चंद स्ट्रैंड्स को सेब के दरख्त के डीएनए के साथ पेवंदकारी कर दी जाती है। इस तरह इस दरख्त में इंसान का डीएनए जिंदा रहता है, ख्वाह वो बंदा कब का मर चुका हो। ये तरीका बायोप्रीसेंस नामी एक कंपनी ने इजाद किया, और ये कंपनी एक साइंसदान और आर्टिस्ट जो डेविस के साथ कोलैबोरेशन में तैयार की गई, और इसका मकसद अमीर लोगों की लिविंग मेमोरियल्स तैयार करना है। Number 5. तिब्बतन स्काई बेरियल। ये तरीका तिब्बत में प्रैक्टिस किया जाता है, और इस तरीके में मुर्दे की लाश को खास जगहों पर कट लगाए जाते हैं और फिर लाश को आसमान तले खुला छोड़ दिया जाता है। Number 4. बैरियल ट्री। इस तरीके में आम दरख्त या किसी और अमूदी स्ट्रक्चर के अंदर मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, और यह तरीक़ाकार कदीमी ज़माने में बहुत कॉमन हुआ करता था। खसूसन बाली के रहने वाले, इसी तरह नागा के लोग और बाज़ नॉर्थ अमेरिकन इंडियन के लोग इस तरीके से मुर्दों को दफनाया करते थे। खसूसन तिब्बत के लोग बच्चों को इस तरह से दफनाते थे। Number 3. समंदर में इंसानी राख से तैयार करदा मुजस्मे। इस तरीक़ेकार में इंसानी राख को सीमेंट के साथ मिला के समुंदर की तह में मुजस्मे या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं, और इन्हें मेमोरियल रीफ कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरियल रीफ नेपच्यून मेमोरियल रीफ है, जो कि फ्लोरिडा में वाक़या है। Number 2. बैलेनीज करीमेशन। ये तरीका इंडोनेशियन के बाली सूबे में इख्तियार किया जाता है। इस तरीके में मुर्दे को एक सोए हुए बंदे से ताबीर दी जाती है, लिहाजा उसके खानदान वाले रोने से परहेज करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये मुर्दा या तो किसी रूप में री इनकारनेट हो जाएगा या फिर अपनी आखिरी सुकून गाह चला जाएगा, जिसे वो मोक्षा कहते हैं। इस तरीके में मुर्दे की बॉडी को एक बैल नुमा ताबूत में डाल के जला दिया जाता है। Number 1. प्लास्टिनेशन। ये टेक्निक आम तौर पे इनॉटमी में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये टेक्निक 1977 में गंथर वॉन हॉगिन्स ने इजाद की। इस टेक्निक में जिस्म को प्रिजर्व करने के लिए उसमें मौजूद पानी और फैट को खास किस्म के प्लास्टिक के साथ तब्दील कर दिया जाता है, जिसके बाद बॉडी इस हालत में आ जाती है कि जिसे टच भी किया जा सकता है, और ना वो गलती है और ना ही उससे बदबू आती है, यहाँ तक कि अपनी असली प्रॉपर्टीज भी बरकरार रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।